آه. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم اللهم فقهني في الدين اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع
ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ سب سے دین کا بہترین کام لے، آپ سب کے گھروں میں اللہ تعالیٰ امن رکھیں، سلامتی رکھیں، تاکہ ہم دین کا کام بھی کر سکیں اور دنیا کا کام بھی کر سکیں۔ آج ہم جو ہے وہ رمضان کے حوالے سے جو ہے بات کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ آج تھوڑا سا ڈفرینٹ انداز سے ہم رمضان اور ہم مسلم کے ٹاپک پہ انشاءاللہ تعالیٰ بات کریں گے۔ اور جو سب سے اہم بات اس پورے لیکچر کے اندر ہوگی کہ ہم جیسے جیسے بات کرتے جائیں گے، ویسے تو ہم کبھی بھی قرآن سنتے ہیں یا کوئی بھی لیکچر سنتے ہیں تو ہم ضرور اس آیات کے حوالے سے یا احادیث کے حوالے سے خود کو چیک کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آج خاص طور پہ ہم نے اپنے آپ کو بھی چیک کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ ہماری پوری پچھلی زندگی کے اندر جتنے رمضان گزرے وہ ہم نے کیسے گزارے، ہم کیا کرتے رہے آج تک، اور اب ہماری زندگی کے کتنے سال پیچھے گزر گئے، کتنے رہ گئے، زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ نہ تو بڑی ایج کے لوگوں کو کوئی اندازہ ہے، نہ چھوٹی ایج کے لوگوں کو کہ اللہ تعالیٰ نے کب ہمیں دنیا سے لے جانا ہے۔ ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ اس رمضان کو اپنی زندگی کا یادگار رمضان بنانا ہے، اس لیکچر کو اپنی زندگی کا یادگار لیکچر بنانا ہے کہ ہم نے جو سنا پھر ہم نے پورا ارادہ باندھا اور پھر ہم نے عمل کیا۔ دیکھیں ہم سن کے بس رہ جاتے ہیں، یہ کام ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ نہیں کرنا، ہم نے اپنی زندگیوں کو پابند بنانا ہے، اپنے رب کی اطاعت کا پابند بنانا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ رمضان اور ہم مسلمان والا یہ لیکچر ہم آپس میں جب بات کریں گے بالکل ایک ہلکے پھلکے انداز کے اندر، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم ایک عہد لے کے یہاں سے اٹھیں گے انشاءاللہ۔ بس ریکویسٹ یہ ہے کہ چونکہ ہم آن لائن ہوتے ہیں اور سن رہے ہوتے ہیں تو توجہ رکھنی ہے، 100% توجہ رکھنی ہے، پھر آپ کو زیادہ اچھا بھی لگے گا۔ اور بے شک کچھ چیزیں اپنے لیے عمل کے نکال کے کچھ پوائنٹس لکھیں اس کے اندر سے، اور پھر ان کو آپ جو ہے وہ اپنے اسٹڈی ٹیبل پہ یا کہیں بھی جہاں کہیں بھی آپ بیٹھ کے پڑھتے ہیں، یا اکثر جس چیز کو کھولیں گے، قرآن کھولیں گے زیادہ، آپ اس قرآن کے سٹارٹ میں اس پیج کو رکھ لیں اور ڈیلی اپنے آپ کو یہاں یاد دہانی کرائیں کہ یہ کام میں نے اپنی زندگی میں شامل کرنے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں نے اس کو اس دفعہ ایسے ہی کرنا ہے، کسی قسم کی سستی نہیں کرنی، کچھ ایسا نہیں کرنا انشاءاللہ تعالیٰ۔ چلیں اب ہم سٹارٹ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے میں ایک دعا ضرور مانگوں گی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو علم اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو سکھایا اور اپنے پیاروں کو سکھایا، اللہ تعالیٰ وہ علم ہمیں بھی عطا کر دے۔ یا معلم آدم و ابراہیم علمنا، یا مفہم سلیمان فہمنا، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین۔ چلیں جی، ہم دیکھتے ہیں کہ جو رمضان ہے وہ ہم مسلمانوں کے لیے ایک بہت ہی اہم مہینہ ہوتا ہے، اور ہم نے یہ اس دفعہ چیک کرنا ہے کہ محض روز یہ ہم نے صرف روزے نہیں رکھنے بلکہ اپنے اندر ایک مکمل چینج لے کر آنا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی۔ خوب ساری دعائیں مانگنی ہیں اور خوب جو ہے وہ اس کو بھرپور انداز سے گزارنا ہے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ آج ہم سب ایک ایسے مہینے کے دروازے پہ کھڑے ہوئے ہیں جو صرف تقویم کا مہینہ نہیں بلکہ زندگی کو بدلنے کا موقع ہے، کہ ہم جو ارادے توڑتے ہیں پھر باندھتے ہیں پھر توڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان ارادوں کو اس دفعہ اتنی اچھی طرح بندوا دے اور ہمیں اتنا پکا کر دے کہ ہم اپنی زندگیوں کو بدل ڈالیں۔ آج کا سوال میرا بہت سادہ سا ہے مگر بہت گہرا ہے۔ سوچئے کہ یہ رمضان کا مہینہ معمولی مہینہ نہیں ہے بلکہ ایک انقلابی مہینہ ہے۔ کیا رمضان صرف بھوکا رہنے کا نام ہے؟ نہیں، بلکہ یہ ہمارے کردار، ہماری نیت، ہمارے رویے، ہماری زندگی کو بدلنے آیا ہے۔ رمضان صرف روزے تک محدود نہیں ہے،
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہ طریقہ تھا کہ آپ شعبان کے آخری دن فرمایا کرتے تھے کہ آپ نے فرمایا، حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے آخری دن فرمایا، ہم پر ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے جس میں ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جب ہمارے نبی نے کہہ دیا کہ یہ عظیم مہینہ ہے تو پھر اس میں تو کوئی شک و شبہ ہی نہ رہا۔ تو جب ایک عظیم چیز ہوتی ہے، عظیم مرتبے والی ہوتی ہے، تو پھر ہم اس کا اہتمام بھی زیادہ کرتے ہیں۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس کے آنے پر ایمان جاگ جاتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ بندے کو بغیر مانگے مواقع عطا کرتا ہے، کبھی تہجد میں، کبھی افطاری کے وقت، کبھی سحری کے وقت۔ اب بات یہ ہے کہ رمضان کے روزوں تک صرف محدود نہیں رہنا۔ ہم نے رمضان سے کیا حاصل کرنا ہے یہ آج سوچ لیں۔ آج ہم جن بھی ٹاپکس پہ بات کریں گے، جن بھی موضوعات پر گفتگو ہوگی، میں چاہتی ہوں کہ میں ان کو ایک دفعہ آپ کے سامنے رکھ دوں۔ پہلی ہے رمضان کی حقیقت، پھر ہے تقوی کا مقصد، پھر ہے روزہ اور کردار، قرآن سے ہمارا تعلق، عبادت اور نیت، اور سب سے اہم رمضان کے بعد ہم کیسے ہوں گے۔ یہ لیکچر صرف معلومات کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہم اپنے آپ سے ملاقات کریں گے، اپنے آپ سے بات کریں گے، اپنے اندر ڈڈول جو ہے وہ ڈٹولیں گے کہ ہم کیا کرتے ہیں اور ہم نے اب کیا کرنا ہے۔ یہ ہمارا رمضان پچھلے رمضانوں سے ایک الگ رمضان ہونا چاہیے جس میں ہم خوب عبادت کریں گے، خوب اپنے دل کا حال بدلیں گے، خوب اپنے آپ کو کھنگالیں گے۔ آج آج ہم رمضان کو صرف رسم کے طور پہ نہیں بلکہ صحابہ کی نظر سے دیکھیں گے، کیونکہ صحابہ جو رمضان میں بن جاتے تھے وہ باقی سال میں نہیں ہوتے تھے۔ ہم نے بھی اپنے آپ کو بدلنا ہے اور انہی کی طرز پہ اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اب دیکھنے کہ رمضان ہے کیا۔ رمضان صرف ایک مہینہ نہیں، ہاں، دن گننے کا نام نہیں کہ پہلا روزہ چلا گیا، دوسرا روزہ چلا گیا، تیسرا روزہ چلا گیا۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک دعوت ہے، یہ موقع ہے۔ حضرت ابن رجب لکھتے ہیں کہ رمضان نیک لوگوں کی تجارت کا نام ہے۔ رمضان نیک لوگوں کی تجارت کا نام ہے، یہ تبدیلی کا راستہ ہے۔ اب ایک لمحے کو رک کر خود سے سوال کریں، کیا ہم رمضان گزاریں گے یا ہم اس کو پائیں گے؟ ہم خریدار بن کر آئے ہیں یا تماشائی بن کر آئے ہیں؟ کیونکہ گزرتے تو عام دن بھی ہیں، لیکن مہینے کو پائیں گے وہ جو اس میں خود کو بدلیں گے۔ صحابہ رمضان کو پانے کے لیے 6 ماہ پہلے سے دعائیں شروع کر دیتے تھے اور 6 ماہ بعد اس کی قبولیت کی فکر بھی کرتے تھے۔ چلیں ہم جو دن رہ گئے ہیں ان میں دعائیں کرتے ہیں۔ کی ہوں گی بہت سارے لوگوں نے، وہ خوش قسمت ہیں جنہوں نے کی، اور جنہوں نے نہیں کی وہ آج سے کر لیں کہ یا اللہ اس رمضان کو ہمارے لیے بہترین رمضان بنانا، یا اللہ اس رمضان میں ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی توفیق دینا۔ رمضان کی تیاری میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نے گھر صاف کر لیا، ٹھیک ہے وہ کرنا ہے کیونکہ ذہنی سکون ہوگا تو ہم عبادت کر سکیں گے۔ کچن کی بھی تیاریاں کر لی، ٹھیک ہے وہ بھی کرنی ہے کیونکہ ہم اس چیز کے لیے بھی ظاہر ہے زندگی گزارنی ہے، ہم نے گھر والوں کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے۔ فریزر بھر لیا ہم نے، ٹھیک ہے وہ بھی ضرورت ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے دل صاف کیا؟ کیا ہم نے اپنی نیت درست کی؟ ہم ظاہری تیاری میں تو لگے ہوئے ہوتے ہیں مگر باطنی تیاری میں پیچھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اپنا محاسبہ خود کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ اگر دل میں میل ہوگا تو عبادت بھی بوجھ بن جاتی ہے۔ اپنے دلوں کو صاف کریں، دلوں سے کینہ نکالیں، حسد چھوڑیں۔ کسی کے لیے کوئی غصہ ہے، کسی کے لیے اپنے دل میں کوئی کینہ ہے، بغض ہے، اس کو نکال دیں، کیونکہ بغیر نیت عبادت بھی صرف عادت بن جاتی ہے۔ نمازوں کو وہ ریفریش کریں کہ میں نے اور اپنی نماز کیسے اچھی کرنی ہے، کیسے میں نے اس رمضان میں اپنی نمازوں کو اور بہتر بنانا، جو میں نے اپنی اگلی زندگی کے اندر جو ہے اس کو لے کے چلنا ہے۔ اپنی تسبیحات کی تعداد بڑھا دیں اور سکون سے نماز پڑھیں، اس کے ترجمے کو اتنی اچھی طرح سے ذہن میں رکھیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے کیا باتیں کر رہا ہوں۔ قرآن کو جو ہے وہ اتنے اچھے طریقے کے ساتھ ترجمے کے ساتھ جو ہے وہ پڑھیں، جب اس کا دورہ قرآن ہو تو وہ دل میں اتاریں۔
کیونکہ اگر ہم اس طرح روح کے اندر تازگی نہیں بھریں گے تو عبادت جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں نماز ایک ایکسرسائز بن جائے گی، قرآن ایک عادت بن جائے گا کہ آپ لے کر بیٹھے ہیں اتنے گھنٹے، کیونکہ ہم ہر سال دورہ قرآن کرتے ہیں، اس سال بھی دورہ قرآن کرنا ہے، یہ نہیں کرنا۔ اس دورہ قرآن کے درمیان ایک ہائی لائٹر لے کے بیٹھیں، ایک پین لے کے بیٹھیں، اس میں سے عمل کی چیزیں ڈیلی نکالیں اپنے لیے، صرف ایک بات نہ ہو، وہ عمل کرنے کے لیے کہیں پوائنٹس لکھ کے لگا لیں، کچھ کریں اس کا کہ میں نے اپنے آپ کو بدلنا ہے، اپنی نیتوں کو درست کر لیں، اپنے دلوں کو صاف کر لیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اپنے معاملے رمضان سے پہلے سیدھے کریں۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو، اس کے بعد ہمیں کوئی رمضان نہ ملے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ پھر سوال یہ ہے کہ اگر شیاطین قید ہیں تو ہمارے رویے کیوں نہیں بدلتے؟ کیونکہ اصل مسئلہ شیطان نہیں ہے بلکہ ہماری عادتیں ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر شیاطین قید ہیں اور پھر بھی گناہ ہو رہا ہے تو سمجھ لو نفس آزاد ہے۔ نفس کو پابند کرنے کی ضرورت ہے مجھے اور آپ کو۔ رمضان ہمیں نفس سے لڑنا سکھاتا ہے، بھوکا رہ کر، عبادتوں میں وقت کی پابندی کر کے، سحری اور افطاری کو ان کے اوقات میں لیتے ہوئے ہم اپنے نفس سے لڑ رہے ہوتے ہیں۔ عام زندگی میں ہم جب مرضی کھا لیتے ہیں، کوئی ٹائمنگ کے اتنا وہ پابند نہیں ہوتے، لیکن اس مہینے میں تو پورا نفس کے ساتھ، کنٹرول کے ساتھ یہ رمضان ہمیں ایک ٹریننگ دے جاتا ہے، اور اس کے بعد ہم پھر کھل جاتے ہیں۔ یہ نفس سے جو لڑنا سیکھنا ہے رمضان میں، یہ پھر ہم نے اپنی زندگی میں ہمیشہ کے لیے رکھنا ہے۔ ہمیں نفس سے لڑنا اس رمضان میں لڑنا ہے، اور صرف شیطان سے نہیں، نفس سے بھی لڑنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ اصل مسئلہ شیطان نہیں بلکہ ہماری عادتیں ہیں۔ یہ بات سمجھ لینی ہے ہم نے۔ رمضان ایکسکیوزز ختم کر دیتا ہے اور ریسپانسبلٹی انسان کے اندر آ جاتی ہے، انسان ذمہ دار ہو جاتا ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے اپنا محاسبہ، اپنی اصلاح اور اندر کی صفائی۔ اگر ہم صحابہ کرام کو دیکھیں تو رمضان میں وہ خود اپنی ذات کے ساتھ سخت ہو جاتے، دوسروں کے لیے نرم ہو جاتے تھے، اپنے جو ان کے کام کرنے والے ہوتے تھے ان کے ساتھ نرم ہو جاتے تھے، کم مزدوری لیتے تھے، ان کا خیال رکھتے تھے، لیکن اپنے آپ پہ سختی کرتے تھے۔ ظاہر ہے جب ان سے کام کم لیتے تھے تو وہ کام خود کرتے ہوں گے، اور ہر طرح کی عبادت اور ہر طرح کی چیزوں میں خود کو اسٹرکٹلی پابند کرنا، یہ کام کرنا ہم نے۔ حضرت علی فرماتے ہیں جس نے اپنے نفس کو قابو کر لیا وہی اصل فاتح ہے۔ رمضان ہمیں انشاءاللہ تعالی بنا کے جائے گا، اور ہم پوری زندگی کے لیے رمضان میں ذمہ دار بننے کے بعد پوری زندگی میں ذمہ دار بنیں گے۔ اور اب یاد رکھیں اس رمضان کے بعد اور رمضان میں بہانے نہیں، بدلاؤ چاہیے، زندگی بدلنی ہے۔ رمضان کا اصل مقصد ہے کیا؟ سورۃ البقرہ آیت نمبر 183 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ یعنی روزہ مقصد نہیں، وہ تو رکھنا ہے، وہ تو ایک عبادت ہے، اس روزے کا مقصد ہے تقوی، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف۔ ہاں، حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ تقوی یہ ہے بندہ اللہ کی اطاعت کے ذریعے اللہ کے عذاب سے بچے، اتنا اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے کہ اللہ کے عذاب سے بچ جائے۔ اور روزہ ہمیں یہی اطاعت سکھاتا ہے کہ چاہے کوئی ہمیں دیکھے یا نہ دیکھے، ہم اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ ہم کھانا پینا تو چھوڑ دیتے ہیں، بے شک ہم اکیلے بھی ہوں تو ہم کچھ نہیں کھاتے، اتنا لقمہ بھی منہ میں نہیں ڈالتے، پانی کا ایک وہ قطرہ بھی جانے نہیں دیتے اپنے منہ کے اندر، لیکن اور چیزوں میں پابندی نہیں کرتے ہیں۔ تقوی یہ نہیں ہے کہ لوگ ہمیں نیک سمجھیں، لوگ ہمیں اچھا کہیں۔ تقوی یہ ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تنہائیوں میں بھی وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہر فیصلے میں اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم جو بول رہے ہیں، ہم جو کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، اکیلے میں بھی اللہ، اور اجتماع میں بھی اللہ۔ بعض اوقات ہم اکیلے تو گناہ سے بچ رہے تھے، لوگوں کے ساتھ مل کے گناہ کر جاتے۔ ہر موقع پہ گناہ سے رکنا، خواہ اکیلے میں خواہ لوگوں کے ساتھ ہے۔ حضرت عمر نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا نا تقوی کیا ہے، تو انہوں نے کہا تھا تم کبھی خاردار
جھاڑیوں سے گزرے ہو؟ انہوں نے کہا گزرا ہوں۔ انہوں نے کہا کیسے گزرتے ہو؟ انہوں نے کہا میں سارے کپڑے سمیٹ کے احتیاط سے جاتا ہوں، کوئی کانٹا نہ میرے کپڑوں کو لگ جائے۔ تو انہوں نے کہا یہی تو تقوی ہے کہ دنیا کی محفلوں سے، دنیا کے لوگوں سے، دنیا کے اندر سے، اس گناہوں سے، اس ساری چیزوں سے، غلاظت سے ایسے گزر جاؤ اپنے آپ کو بچا کے کہ تمہیں نہ گندگی لگے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے اللہ کے ڈر سے ہر کام کرو، انسانوں کے ڈر سے نہیں۔ ہم؟ ایک طالب علم ہے، وہ کیسے اب تقوی کرے گا؟ چیٹنگ چھوڑ دے گا، اپنے ہوم ورک کو اچھے طریقے سے کرا کرے گا۔ ہم؟ صحابہ کرام جو تھے وہ یہ کام جو ہے وہ اچھی طریقے کے ساتھ کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے معاملے میں آتا ہے کہ وہ حق کے معاملے میں کسی سے کوئی رعایت نہیں کرتے، اور استاد کیسے تقوی کرے گا؟ اور اپنے طلباء کے اندر انصاف کرے گا، صبر سے کام لے گا، ان کو علم دیتے ہوئے بے صبری سے کام نہیں لے گا، اپنا لہجہ نرم رکھے گا۔ ہم؟ حضرت معاذ تعلیم کے ساتھ تربیت کو بھی اپنا فرض سمجھتے تھے، استاد تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنے طلباء کی تربیت بھی کرے گا۔ اور ایک گھر کی خاتون جو ہیں وہ کیسے تقوی اختیار کریں گی؟ وہ اپنی زبان کی حفاظت کریں گی، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں گی، اپنے رویے کی اصلاح کریں گی، بلا وجہ کے جھگڑا نہیں کریں گی۔ اور یہ سب لوگ سوشل میڈیا پر اپنی حدود کو مقرر کریں گے کہ ہم نے سوشل میڈیا پر کیا دیکھنا ہے، کیا نہیں دیکھنا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ روزہ تو رکھ لیں اور اس کے بعد سوشل میڈیا کھولیں اور جو مرضی کریں، جس کو مرضی میسج، جس سے مرضی چیٹنگ کرتے رہیں۔ اپنے آپ کو پابند کرنا ہے کہ میں نے جو کام، جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا میری نگاہ وہ نہ دیکھیں، جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا میرے کان وہ نہ سنیں، جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا میری زبان وہ نہ بولے۔ یہ تقوی ہوگا۔ زندگی میں اترا ہوا دین جس کے مطابق آپ اپنی زندگی بسر کریں گے۔ اپنے آپ کو رعایت نہیں دینی کہ کوئی بات نہیں، ابھی تو کر لوں پھر بعد میں چھوڑ دوں گا، یہ کام نہیں کرنا۔ اور روزہ رکھ کے اس کے بعد سارا ٹائم غلط چیزوں کے ساتھ گزار لیں، اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ روزہ صرف بھوک نہیں ہے۔ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو روزے سے بھوک کے سوا کچھ بھی نہیں ملتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ چغلی کرنا، جھوٹ بولنا، غلط کام کرنا، دوسرے کو دھوکہ دینا، اس سے باز ہی نہیں آتے۔ دلوں میں کینہ، حسد، بغض رکھ کے بیٹھے ہیں، دوسروں کو پریشان کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، اس سے باز نہیں آتے۔ اپنے آپ کو دیکھیں، سارے چیک کریں، میں کیا کرتا ہوں، میں کس کو تکلیف، میری وجہ سے دوسرے لوگ تنگ تو نہیں ہوتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص جھوٹ اور برے کام نہیں چھوڑتا اللہ کو اس کے بھوکا رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ صحابہ روزے میں زبان کی حفاظت کیا کرتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ روزے کی روح ہے۔ تو ہم دیکھ لیں ہم کیا کرتے ہیں۔ روزہ ضبط نفس سکھاتا ہے، کنٹرول سکھاتا ہے۔ میری زبان پھسل پھسل کے جاری ہے لیکن میں نے اس کو کنٹرول کرنا ہے۔ روزہ ہمیں سکھاتا ہے غصے پر قابو پانا، رد عمل کو روکنا، خود کو کنٹرول کرنا۔ یہ طاقت نہیں ہے کہ ہم کسی پہ اپنا غصہ اتار لیں، یہ طاقت نہیں ہے کہ ہم کسی کو باتیں بنا لیں، کسی کو تنگ کریں، بلکہ اصل طاقت یہ ہے کہ خود کو کنٹرول میں رکھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ روزہ صبر کی تربیت ہے۔ ضروری نہیں ہر بات کا جواب دیا جائے، روزہ ڈھال ہے، روزہ ڈھال ہے۔ روزہ ہمیں سکھاتا ہے کہ کہیں کہیں خاموشی بھی اختیار کرنی چاہیے، جہاں بہت ضرورت ہو یا کوئی سوال ایسا ہو وہاں جواب دیں، ورنہ مت جواب دیں، خاموشی اختیار کر لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی جھگڑا کرے روزے کے دوران تو اس سے کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی حدیث ہے کہ روزہ ڈھال ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے وہ گالی کا جواب مسکرا کر دیتے تھے۔ اگر میں کسی کو جواب نہیں دوں گا تو پھر سے جواب دیں گے اس کی طرف سے۔ یہ تو اللہ کا وعدہ ہے، یہ کوئی حق پہ رہتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا حامی اور مددگار ہوتا ہے۔ خاموشی بھی عبادت ہے، اور یہی ضبط نفس ہے، یہی سبق ہمیں رمضان دیتا ہے۔
اب طلبہ جو ہیں وہ رمضان سے سیکھیں گے، ڈسپلن سیکھیں گے. حضرت ابن عباس کے بارے میں آتے ہیں، وہ کم عمر تھے طالب علمی کے زمانے میں، مگر بلند ہمت تھے، بہت محنت سے کام کرتے تھے. ہم کہتے ہیں بس اب روزے آ گئے تو اب علم نہ حاصل کیا جائے. اساتذہ صبر، برداشت، نیت کی اصلاح کریں. حضرت ابو دردہ کا یہ قول مجھے اتنا مزے کا لگ رہا ہے کہ میں معلم ہوں، وہ کہتے ہیں کہ میں معلم ہوں، لوگوں کے دلوں پر کام کرتا ہوں. ایک معلم کا کام ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں پر کام کرے. رمضان میں اس دفعہ یہ کام کریں آپ سب، جتنے بھی اساتذہ یہاں موجود ہیں اس وقت کر رہے ہیں. لوگوں کے دلوں کو بدلنا میرا اور آپ کا کام بھی تو ہوتا ہے. اپنی محبت کے ساتھ جب ہم علم دیں گے، محبت کی شیرینی کے ساتھ علم دیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ علم جو ہے وہ دوسروں تک پہنچے گا. خواتین گھر کا ہر کام اگر نیت درست کے ساتھ کریں تو وہ بھی عبادت بن جائے گا. حضرت خدیجہ ہر کردار میں عبادت گزار تھی. وہ ہر کام انہوں نے جو ہے وہ اچھی اور بہترین نیت. سورۃ البقرہ آیت نمبر 85 میں آتا ہے کہ قرآن رمضان میں نازل ہوا، ہدایت ہے، روشنی ہے، حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے. اور اس رمضان کے اندر جو قرآن سے تعلق بنتا ہے وہ پورے سال میں کسی وقت بھی نہیں بنتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے. یہ بھی سنت ہے. اور آخری رمضان میں اپنے 2 مرتبہ دور کیا. قرآن صرف ختم نہیں کرنا. سوال یہ نہیں ہے کہ ہم نے قرآن ختم کیا جی، ہم نے دورہ قرآن ترجمے اور تفسیر کے ساتھ بھی جو ہے وہ ایک کر لیا، ختم بھی کر لیا، ہم نے دورہ ترتیل بھی کر لیا. جب پڑھیں تو اس کو آپ اتنی فوکسڈ ہو کے پڑھیں کہ آپ کو سمجھ آئے ہم کیا پڑھ رہے ہیں. اور آپ دیکھیے اگر آپ 2-3 جگہ پہ 2-3 طریقوں کے ساتھ، جیسے ہم تراوی میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، دورہ ترتیل بھی کر رہے ہوتے ہیں، خود سے بھی ایک پارہ بندہ شروع کر لے اور اس کے بعد آپ تفسیر بھی سن رہے ہیں، تو آپ یہ دیکھیے اگر آپ نے دن میں اتنی دفعہ وہ ایک پارہ، تقریباً ایک ساتھ ہی سب کچھ ہر جگہ شروع ہو جائے گا. تو جب آپ اتنی دفعہ وہ پارہ پڑھیں گے اور وہ آیات آپ کے سامنے سے گزریں گی، تو وہ ایک سخت سے جملے ہیں لیکن قرآن اکثر جگہ وہ یوز کرتا ہے کہ اندھے اور بہرے بن کے نہیں گزر جانا. آنکھوں سے دیکھنا ہے، کانوں سے سننا ہے اور اس کو دل میں اتارنا ہے. اصل میں سوال یہ نہیں ہے ہم نے قرآن ختم کر دیا، سوال یہ ہے کہ کیا قرآن نے ہمیں بدلا، ہم قرآن کے ذریعے بدلے. صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا، ایک آیت پڑھتے، سمجھتے، عمل کرتے، پھر آگے بڑھتے. اس لیے ان کو بدل گیا. صحابہ کرام کہتے ہیں، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی آدمی ایسا آیات سیکھتا تو جب تک ان کے معنی کو نہ پہچان لیتا، ان پہ عمل نہ کر لیتا، آگے نہیں بڑھتا تھا. رمضان میں تو ہم نے پورا پورا قرآن سننا ہے، ہم کیوں نہ اس کو سمجھیں، ہم کیوں نہ اس پہ عمل کرنے کے لیے آگے بڑھیں. اللہ کا وعدہ ہے جو اللہ کی طرف بڑھے گا اللہ تعالیٰ بھی اس کی طرف بڑھیں گے، بلکہ زیادہ شدت کے ساتھ آتے ہیں اللہ تعالیٰ آگے. قرآن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قرآن یا تو تمہارے حق میں دلیل بنے گا یا تمہارے خلاف. حق میں دلیل کب بنے گا؟ جب ہم اس کو سمجھیں گے، پڑھیں گے، اس کو پڑھنے کا حق ادا کریں گے. اور خلاف کب؟ جب ہم اس کا حق بھی ادا نہیں کر رہے، ہمیں صحیح سے پڑھنے بھی نہیں آ رہا، ہم سمجھ بھی نہیں رہے، ہم عمل بھی نہیں کر رہے. پیٹھ پیچھے نہیں ڈالنا اس کے حکموں کو، اس کی باتوں کو، اس کی باتوں کو اچھے انداز سے لینا، آگے بڑھ کے لینا ہے کہ میں اس لیے سن رہی ہوں، اس کو دیکھ رہی ہوں کہ میں عمل کروں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن سن کر اسلام لائے، اور قرآن کے ذریعے سے انہوں نے دنیا بدل دی. ان کو قرآن نے بدلا، پھر انہوں نے قرآن کے ذریعے سے عمل کیا اور پھر اس قرآن کے ذریعے سے انہوں نے دنیا میں تبدیلی پیدا کی. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس قرآن کے ذریعے سے جو ہے وہ خود کو بدلتے ہیں اور پھر آگے اس کو لے کر چلتے ہیں. ابو عبد الرحمن السلمی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں نے بیان کیا ہے جو ہمیں قرآن پڑھایا کرتے تھے، یعنی
عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ، کہ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 10 آیات سیکھ لیتے تو جب تک ان میں موجودہ علمی اور عملی چیزیں نہ سیکھ لیتے اس وقت آگے نہ بڑھتے۔ وہ صحابہ یعنی فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے قرآن سیکھا تو علم اور عمل دونوں اکٹھے سیکھے تھے۔ اور قرآن کا دوسرا کیا حق ادا کرنا ہے کہ اس کو پڑھیں اچھی طرح، اس کو مخارج اس کے صحیح ہوں، اس کی حرکات صحیح ہوں، ان چیزوں کا بھی خیال رکھیں۔ پھر آپ دیکھیں جب ہم اس کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں تو یہ کیسے دلوں کو بدلتا ہے۔ اور سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اس قرآن کو سوکھی ردی کھجوروں کی طرح نہ بکھیر دو اور نہ ہی اسے شعروں کی طرح جلدی جلدی پڑھو، بلکہ اس کے عجائبات پر ٹھہر کر اس کے ذریعے سے دلوں کو حرکت دو۔ آج سوچ لیں کہ میں نے کون سی قرآن کی جلد اٹھانی ہے اور میں نے اس سے جو ہے کون سی تفسیر سے اپنا دورہ قرآن کرنا ہے۔ اپنے سٹیکی نوٹس پاس رکھیں، سارا کچھ پاس رکھیں۔ پھر جب وہ سارا آپ کے پاس ہوگا، ہائی لائٹرز آپ کے پاس ہوں گے، اپنی پوری تیاری کی ہوئی ہوگی، تو جب آغاز ہوگا منڈے سے انشاءاللہ تعالی تو آپ لوگ اس میں سے جو عملی چیزیں لکھیں گے اور وہ سارا کچھ کریں گے، ساتھ ساتھ دعائیں لکھتے جائیں۔ ہاں، بلکہ اس کے اجابات پر وہ کہتے ہیں ٹھہر کے اس کے ذریعے سے دلوں کو حرکت دو اور تمہارا غم صورت کا آخر نہ ہو، یعنی تمہیں یہ فکر نہ لگی رہے کہ جلدی جلدی صورت ختم کر لوں، خواہ سمجھ آئے یا نہ آئے۔ رکیں جہاں عذاب کی آیات آئیں وہاں اللہ سے پناہ مانگیں، رکیں جہاں جنت کی خوشخبریاں آئیں وہاں پہ رک کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، رکیں اور دیکھیں کہ انبیاء کے قصے ہمیں کیا سکھا رہے ہیں، کیا بتا رہے ہیں، کیا سمجھا رہے ہیں۔ رکیں اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر ہمیں کون سی چیز کیسے سکھا رہے ہیں اور ہمیں کیا بنانا چاہ رہے ہیں، اور ہم کدھر کو اپنی زندگیاں دوڑائے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی طرف بلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کی طرف بلا رہے ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ سے دور ہی بھاگے جا رہے ہیں، ہم دنیا میں ہی گم ہو گئے ہیں۔ ابو ظاہریہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک شخص اپنے بیٹے کو ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لایا اور کہا میرے اس بیٹے نے قرآن مجید اپنے سینے میں جمع کر لیا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے، حقیقت میں قرآن مجید اس نے جمع کیا ہے جس نے اسے سنا اور اطاعت اور فرما برداری کی۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ اس کو حفظ کر لیا تو اب یہ آپ نے بڑا کام کر لیا، بلکہ اصل چیز یہ ہے کہ آپ اس کو سنیں اور اطاعت کریں اور اللہ کی فرما برداری میں چلے جائیں۔ مسلمان ہے کس کا نام؟ ہاں؟ سالم ہے نا اس کا روٹ ورڈ۔ تو سالامہ کا کیا مطلب ہے؟ ایک ایسا اونٹ جس کی نکیل اس کے مالک کے ہاتھ میں ہو اور اس کو جدھر چاہے موڑ دے۔ ہمارا تو آج کا ٹاپک ہی یہ ہے کہ مسلمان کا رمضان کیسا ہوتا ہے اور مسلمان نے رمضان کے بعد کیسا ہونا ہے۔ ہماری نکیل تو ہمارے رب کے ہاتھ میں ہے، وہ جدھر موڑے گا ہم ادھر مڑیں گے، ہماری اپنی کوئی مرضی نہیں ہے۔ وہ جو ایک نعرہ ہے نا، میں جیسے چاہوں جیوں، ہاں، میری اپنی مرضی، میری اور آپ کی اپنی مرضی نہیں ہے۔ ایک مسلمان کے لیے دنیا ایک قید خانہ ہے، وہ اپنی رب کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اپنے رب کی خوشی میں خوش رہتا ہے۔ اگر آج ہم یہ دنیا میں جو دنیا ہے وہ اس میں اپنی زندگی رب چاہی گزاریں گے تو آخرت میں پھر زندگی من چاہی ملے گی۔ تو اگر دنیا میں من چاہی گزار گئے تو پھر آخرت میں نہیں ملنے والی۔ پتہ نہیں ہمارے من میں کیا ہے، ہمارے دلوں میں کیا ہے، ہم کیا چاہتے ہیں۔ اگر وہ رب کی مرضی کے مطابق ہے پھر تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر ہم غلط رستے پہ جا رہے ہیں، غلط ٹریک پہ جا رہے ہیں، تو پھر ہم منزل تک کیسے پہنچیں گے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کتاب اللہ کو لازم پکڑ لو، اس کے ساتھ تعلق مضبوط کرو، اور اس میں مثالیں تلاش کرو اور اس کے متعلق اہل بصیرت میں شامل ہو جاؤ، اس میں سے سیکھو۔ قرآن جو ہے نا، قرآن، امام عطا کہتے ہیں کہ بلا شبہ قرآن عبرتوں اور نصیحتوں کی کتاب ہے۔ بلا شبہ قرآن عبرتوں اور نصیحتوں کی کتاب ہے کہ جب اس کو پڑھنا ہے تو یہاں سے نصیحت حاصل کرنی ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں آتا ہے کہ جو شخص
قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط کر لیتا ہے، اس کی معرفت کو حاصل کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ترین بندہ بن جاتا ہے۔ مجاہد ابن جبر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ رب العزت کے ہاں مخلوق میں سب سے زیادہ پسندیدہ وہ ہے جو قرآن مجید کے متعلق زیادہ علم رکھتا ہے۔ اور رمضان قرآن اتنا بہترین مہینہ ہے، اب تو کوئی یہ کہہ ہی نہیں سکتا آج کے دور میں کہ مجھے تو موقع نہیں ملا قرآن سننے کا، مجھے تو موقع نہیں ملا ترجمہ سننے کا۔ آپ یہ دیکھیں، اگر لائیو لیکچرز ہو رہے ہوتے ہیں، وہ مس ہو جاتے ہیں تو یوٹیوب پہ آ جاتا ہے سارا کچھ، کسی بھی استاد کا سن لیں، کبھی بھی سن لیں۔ تو اس دفعہ تو ہم کہیں گے آپ ہمارے ساتھ دورہ قرآن کریں، سب اسٹوڈنٹس، سب طالبات، انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کے ایک اجتماعیت کے ساتھ جو تبدیلی آتی ہے وہ اکیلے اکیلے نہیں آ سکتی، اکیلے اکیلے لانی ہے، کیونکہ وہ اکیلے اکیلے کی تبدیلی ہی ایک اجتماعی، اسی لیے سیدنا حسن بصری فرماتے ہیں کہ مخلوق کا ہر فرد اس بات کی پہچان کرے کہ یہ آیت کن لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اگر اس ٹائپ کے لوگوں میں ہم شامل ہیں تو ہمارے لیے بھی وہی حکم ہے۔ اور اس کو نازل کرنے سے اللہ تعالیٰ کا مقصد کیا تھا؟ جب انسان قرآن کے اندر غور و فکر کرتا ہے، تدبر کرتا ہے، غور سے قرآن کو سنتا ہے، تو تقرب الہی حاصل ہو جاتا ہے۔ امام ابن رجب کہتے ہیں، نوافل میں سب سے عظیم چیز جس کے ذریعے سے انسان اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرتا ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہے، اور غور و فکر، تدبر اور سمجھ کر اس کو سننا ہے۔ دیکھیے ہم یہ سارے کام تراوی میں، دورہ ترتیل میں، اور جو دورہ تفسیر ہوگا اس کے اندر کر سکتے ہیں، تو اللہ کا انشاءاللہ تعالیٰ تقرب ملے گا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کے اندر ہم کہتے ہیں کہ کسی بڑے آدمی کے ساتھ ہمارے تعلقات بن جائیں اور اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق اچھے والا ہو، ہم ریلیشنز بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہمارے ریلیشنز بنیں گے تو ہمارے بہت سارے کام نکل آئیں گے، اور لوگ اسی چکر میں ریلیشنز بناتے ہیں۔ تو ان سب سے بھی کام نکلوانے کے لیے جو سب کا حاکم ہے، سب کا بادشاہ ہے، سب کا شہنشاہ ہے، جس نے دنیا بنائی، ان کو بھی وہ چلا رہا ہے جن سے آپ ریلیشن بنا کے اپنے کام کرواتے ہیں، تو سب سے بڑا تو ضروری کام ہی یہ ہے کہ اس کے ساتھ ریلیشن بنائیں، اپنے رب کے ساتھ ریلیشن بنائیں، اس کے ساتھ تعلق قائم کریں، اس کا قرب حاصل کریں، اس کی محبت حاصل کریں، اس کی توجہ لیں۔ ہم لوگوں کی توجہ کے لیے کوشش کرتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہی، ٹھیک ہے جہاں آپ کرنا چاہ رہے ہیں کریں، لیکن اصل توجہ، اصل ریلیشن، اصل محبت کی حقدار تو میرے رب کی ذات ہے، کہ ہم اس کے ساتھ تعلق بنائیں۔ قرآن مجید جو ہے نا، اگر اس میں ہم غور و فکر نہ کریں، تدبر نہ کریں، قرآن مجید کی تلاوت کی لذت ہی نہیں آتی، حلاوت ہی نہیں ہوتی، اس سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ اور جس شخص کے پاس قرآن کا علم، فہم، تقوی، تدبر، غور و فکر کی نعمت نہ ہو، ایسے شخص کا قرآن پڑھنے کو دل کیسے کرے گا؟ اس کے پاس تو لذت ہی نہیں آئی، اس کو تو مزہ ہی نہیں آیا۔ جب تک آپ صرف عربی کے لفظوں سے گزر رہے ہیں، آپ کا سانس تھک رہا ہے، آپ کا گلا تھک رہا ہے، آپ تھک گئے، جی بس چھوڑ دی، میں تو اس سے زیادہ نہیں پڑھ سکتا۔ حلاوت تب آتی ہے جب آپ نے ایک چیز شروع کی، آپ کو مزہ آ رہا ہے، آپ کا دل چاہ رہا ہے اس کو دیکھو تو صحیح آگے میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے، دیکھو تو صحیح آگے میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ ایسے قرآن سمجھ آئے، ایسے طریقے ڈھونڈیں، ایسے ذرائع ڈھونڈیں۔ اور امام طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، مجھے اس شخص پر تعجب ہوتا ہے جو قرآن پڑھتا ہے لیکن اس کے معنی اور مفہوم تک کو جانتا تک نہیں۔ ایسا شخص قرآن سے لذت کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ تو شخص قرآن پڑھتا تو ہے، اس کو سمجھتا نہیں ہے، تو وہ اندھے کی طرح ہے، دیہاتی کی طرح ہے، جس کو کچھ سمجھ ہی نہیں آتی، جس کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کیا پڑھ رہا ہے۔ جاہل ہونا ہمیں کتنا برا لگتا ہے، ہم کہتے ہیں جاہل کہہ دیا جس کو قرآن سمجھ نہیں آیا۔ قرآن تو کہتے ہیں کہ وہ نہیں ہے سمجھدار، وہ جاہل ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت جو ہے وہ ہمارے ایمان کو بڑھاتی ہے، ہمارے یقین کو بڑھاتی ہے، ہمیں اطمینان دیتی ہے۔
اور آپ دیکھیے جو لوگ قرآن کے ساتھ جڑے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا کرتا ہے، شفا کا وارث بنا دیتا ہے۔ ہم؟ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو شخص ہدایت کا طلبگار بن کر قرآن مجید میں غور و فکر کرتا ہے تو اس کے لیے جنت کا راستہ واضح ہو جاتا ہے، اور قرآنوں کو اچھی آوازوں کے ساتھ پڑھ کر اس کا حق ادا کریں، پھر قرآن سے وہ سب کچھ ملے گا جو ہم چاہتے ہیں اس رمضان کے اندر، پھر یہ ہمیں بدلے گا۔ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو اتنی توجہ سے نہیں سنتے جتنی توجہ سے اپنے خوش الہان نبی کو بہترین اور بلند آواز کے ساتھ قرآن مجید پڑھتے ہوئے سنتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود دلکش آواز کے ساتھ قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، تو صحابہ کرام بھی اسی کیفیت کو اختیار کرنا پسند کرتے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے تو ایک آدمی کی قرات سنی تو فرمانے لگے یہ کون ہے؟ بتایا گیا کہ یہ عبداللہ بن قیس ہیں، تو آپ نے فرمایا یہ شخص مزامیر آل داؤد دیا گیا ہے، یعنی داؤد علیہ السلام کی بانسریاں ان کو دی گئی ہیں، ان کی آواز اتنی اچھی ہے۔ حضرت خود سیدنا داؤد علیہ السلام زبور کو 70 لہجات میں پڑھتے تھے، خود بھی روتے اور لوگوں کو بھی رلایا کرتے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا کہ وہ اس نوجوان کو لوگوں کی امامت کے لیے مقدم کرتے جس کی آواز خوبصورت ہوتی تھی، وہ اچھا قرآن پڑھتا تھا۔ قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھیں، اور قرآن اس وقت خوبصورت ہو جاتا ہے جب آپ اس کی تجوید، اس کے مخارج، اس کی ساری چیزوں کا خیال رکھتے ہیں، آواز میں حسن آ جاتا ہے، رقت طاری ہو جاتی ہے، خشیت آ جاتی ہے۔ لوگوں میں سے قرآن مجید کی تلاوت میں حسین آواز والا وہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو جب تم پڑھتے دیکھو تو محسوس ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر رہا ہے۔ تو یہ تو تب بھی ہوگا جب اس کو مفہوم بھی سمجھ میں آئے گا۔ اور ایک اور جگہ پہ کہ لوگوں میں سے اچھی قرات والا وہ ہے کہ جب وہ قرات کرے تو وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر رہا ہو، اور جب قرآن پڑھیں تو سنجیدگی، وقار، خشوع اور بغیر تکلف کے معنی پر غور کرتے ہوئے پڑھیں۔ اس رمضان کے اندر یہ آپ دل میں بٹھا لیں کہ میں نے یہ کام بھی ایسے ہی انداز کے ساتھ کرنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ بھی میرے قرآن کو سنے، مجھے بھی لذت ملے، مجھے بھی مزہ آئے۔ قرآن ہم نے دیکھنے اب ایک استاد کو کیا دیتا ہے، اچھے اخلاق، صبر، دعوت کا طریقہ کہ ایک استاد کو کیسا ہونا چاہیے۔ طالب علم کو کیا دیتا ہے یہ قرآن؟ سمت دکھاتا ہے، راستہ دکھاتا ہے، خلوص دیتا ہے۔ ایک عام بندے کو، ایک عام خاتون کو جو گھر میں موجود ہے، اس کو یہ قرآن کیا دیتا ہے؟ ہر مسلمان کو قرآن کیا دیتا ہے؟ صبر، سکون، حوصلہ، کیونکہ قرآن ہر دل کی زبان جانتا ہے نا۔ قرآن اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا اس کو عورتوں نے بھی پڑھنا ہے، اس کو بچوں نے بھی پڑھنا ہے، اس کو مردوں نے بھی پڑھنا ہے، اس کو ایک استاد نے بھی پڑھنا ہے، اس کو ایک طالب علم نے بھی پڑھنا ہے، اس کو ایک عام گھریلو خاتون بھی پڑھے گی، اس کو کوئی انجینئر بھی پڑھے گا، اس کو کوئی ڈاکٹر بھی پڑھے گا۔ اللہ تعالیٰ تو ہر دل کی زبان جانتے ہیں، تو یہ اللہ کی کتاب ہے نا، تو یہ کتاب بھی ہر دل کی زبان جانتی ہے۔ ہم نے اس پورے مہینے کے اندر اپنی نیت درست کرنی ہے۔ بے شک بہت زیادہ عبادت نہ کریں آپ، مگر جتنی کریں خالص نیت کے ساتھ، اچھے انداز کے ساتھ۔ اور جتنی بھی عبادت کریں دکھاوے والی نہ ہو، ریا والی نہ ہو۔ اللہ آپ سے کم عبادت کروا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سے زیادہ عبادت کروا رہے ہیں، نیت درست ہو، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یہ حدیث جو ہے، یہ ہر کتاب، ہر حدیث، 40 حدیثوں کا کوئی مجموعہ آپ کو مل جائے، یا بخاری آ جائے یا کوئی بھی حدیث کی کتاب آ جائے، تو یہ حدیث سب سے پہلے موجود ہوتی ہے۔ کیوں؟ انسان کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے اپنی نیت کو درست کر لے، نیت درست ہوگی تو بڑے سے بڑا عمل جو ہے اس کا درجہ زیادہ ہو جائے گا، اور چھوٹے سے چھوٹا عمل جو ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی نیت اچھی تھی، تو وہ چھوٹا عمل بھی آپ کا زیادہ ہو گیا، بڑے نے تو زیادہ ہونا ہی تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ چھوٹا عمل نیت سے بڑا ہو جاتا ہے، چھوٹا عمل
نیت سے بڑا ہو جاتا ہے۔ آج سے اپنی نیتوں کو کھنگالنا ہے، آج سے اپنی نیتوں کو درست کرنا ہے۔ ہم؟ رمضان میں ہم نے خاص عبادتیں کون سی کرنی ہیں، کہ کون سے کام کرنے ہیں؟ تراویح، ٹھیک ہے، صحابہ راتوں کو جاگتے، دنوں میں خدمت کرتے، ہم؟ ان کی عبادت زندگی سے کٹی ہوئی نہیں تھی۔ اب یہ نہیں ہے کہ ہم نے راتوں کو عبادت کر لی تو پھر دن میں ہم جو ہے وہ کہیں جی اب ہم زیادہ کام نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، روزہ ہوتا ہے، لیکن اپنی زندگی کے اوقات میں اپنی کام تو کرنے ہیں نا ہم۔ صحابہ کی زندگی کو، معمول کو اگر ہم دیکھیں تو وہ راتوں کو جاگتے اور دنوں میں خدمت کرتے، اور ان رمضان کے مہینے میں جنگیں بھی لڑی۔ ہم بالکل ہی سست ہو جاتے ہیں۔ پھر ہے تلاوت، تلاوت کو اپنا معمول بنائیں، خود سے ایک پارہ ضرور شروع کر لیں، ابھی سے کر لیں ساتھ ہی، اس کے بعد رمضان میں اس کو ختم کریں۔ آخری 10 راتوں میں پھر ٹارگٹ رکھ لیں ایک قرآن کا، اللہ تعالیٰ توفیق دے تو ہم کر ہی سکتے ہیں۔ ہم؟ یہ مہینہ تو دوبارہ نہیں ملنا، ٹارگٹس رکھیں اور ٹارگٹس کو اچیو کریں، صرف رکھنے نہیں ہیں۔ چلیں آپ زیادہ نہیں کریں تو کم از کم ایک قرآن، اور جو جس میں طاقت ہے وہ 2 سے 3 قرآن۔ اسی طرح دعائیں مانگنی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بہت ساری دعائیں مانگنے کی توفیق دے۔ نیت کی ہوتی ہے، توفیق نہ ملے تو ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے، بھاگ دوڑ میں پہلے سحری کی بھاگ دوڑ، پھر افطاری کی بھاگ دوڑ۔ ہم؟ بیٹھیں سکون سے بیٹھیں، کچھ نہ کچھ دعائیں سحر میں کریں، کچھ نہ کچھ دعائیں افطار میں کریں، اپنے رب کے ساتھ تعلق بنانا ہے۔ اور میری زندگی کا تجربہ ہے، اور یقیناً بہت سارے لوگوں کی زندگی کا تجربہ ہوگا، کہ سحر اور افطار میں مانگی گئی دعائیں قبول ہوتی ہیں، کئی مسئلے ہمارے حل ہو جاتے ہیں، زندگی کے، زندگی پرسکون ہو جاتی ہے۔ اور جب آپ اپنے بہت سارے معاملات اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتے ہیں نا، پھر آپ ویسے ہی پرسکون ہو جاتے ہیں، آپ خوش ہو جاتے ہیں کہ بس اب یہ کام تو میرے اللہ تعالیٰ کے حوالے ہیں، وہ کر دیں گے، اور میں اب دوسرے کام پکڑ لیتا ہوں۔ ہمارا تو ہر کام ہی جو ہے وہ اللہ کے حوالے ہے، خواہ ہم وہ کھانا بنا رہے ہوں، خواہ ہم وہ گھر کا کام کر رہے ہوں، خواہ کوئی ہمارا بڑے لیول کا کوئی انتظامی لیول کا کام ہو، خواہ وہ ہمارا دعویٰ کا کام ہو، سب اللہ کے حوالے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ آ، ہماری مدد کرتا ہے، ہمارے لیے آسانیاں کرتا ہے۔ سحری میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، افطاری میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، ہر نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں، یہ وقت ہاتھ سے نہیں جانے دینا۔ عصر کے بعد بیٹھ کے ایک اسپیشل ٹائم رکھ لیں، شروع کے دنوں سے ہی شروع کر لیں اور اس میں عادت ڈالیں، اور آخری دنوں میں جو اعتکاف پہ بیٹھے وہ تو الگ بات ہے، جو اعتکاف پہ نہیں بیٹھتے وہ عصر کے بعد تھوڑا سا ٹائم رکھ لیں کہ میں نے دعائیں مانگنی ہیں افطاری بنانے سے پہلے پہلے، اور تنہائیوں میں دعائیں مانگیں۔ سب کے ساتھ بیٹھے ہوئے چلیں سحری افطاری میں تو آپ سب کے ساتھ ہیں، افطاری کے وقت تو موجود ہی ہوتے ہیں سب، لیکن تنہائیوں میں بھی تہجد کے وقت تھوڑا پہلے اٹھیں، اور پہلے اٹھ کے اپنے رب کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، مانگیں۔ اچھا ہوتا ہے پتہ ہے کیا، ہم نے بہت ساری، آپ دعاؤں کی لسٹ بنا لیں، بعض اوقات ہوتا ہے ہم بہت بھاگ دوڑ میں ہوتے ہیں، ہم بھول ہی جاتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا اپنے رب سے لینا تھا۔ ہم؟ لکھ لیں، جو آپ کو ارد گرد کوئی دعاؤں کے لیے کہ اس کی بھی دعائیں لکھ لیں، ایک ڈائری بنا لیں، جیسے ہم روز جب حج اور عمرے پہ جاتے ہیں تو بنا لیتے ہیں، وہ پکڑ لیں ہاتھ میں، سب کے لیے دعائیں مانگیں، اپنے ایک ایک بچے کے لیے دعا مانگیں، اس کا نام لے کے دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ ان بچوں کے مسئلوں کو حل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ استغفار پڑھ کے، درود شریف پڑھ کے، اللہ کی خوب ساری تعریف کر کے پھر دعا مانگیں، ایک دم دعائیں دعائیں نہ شروع کر دیں، ہم؟ خوب اذکار کر کے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اور خوب مانگیں، رو رو کے مانگیں، گڑ گڑا کر مانگیں۔ اس رمضان میں اپنے رب کو منا لیں، اپنے رکے ہوئے سارے کام اپنے رب سے کرا لیں، وہ رب آپ کی سنے گا، میری سنے گا، وہ ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا، وہ ہمیں ہماری مشکلات سے نکالے گا، ہمیں آسانیاں دے گا۔ یہ رمضان ہمارے بدلنے کا رمضان ہے انشاءاللہ تعالی، کیونکہ تنہائی میں صرف اللہ ہوتا ہے، باقی وقت میں تو لوگ موجود ہوتے ہیں باقی اوقات کے اندر، تو تنہائیوں میں اپنے رب کو یاد کرنا ہے، رونا ہے، گڑ گڑانا ہے، مانگنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ قیام رمضان کی بھی بہت زیادہ فضیلت، بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ جس نے ایمان اور احتساب سے قیام کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
جس نے ایمان اور احتساب سے قیام کیا اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تراویح کو باجماعت منظم کیا تاکہ امت آسانی سے اس عبادت کو کر سکے اور اس کے اندر پورے قرآن کو سن سکے۔ اس کا بھی ضرور اہتمام کریں اور اپنے ارد گرد ابھی نظر دوڑائیں، میں نے کون سی مسجد میں جا کے تراویحاں پڑھنی ہیں۔ خوبصورت تلاوت والے قرآ کے ساتھ جو ہے وہ پڑھیں، جس میں آپ کو سمجھ بھی آئے، ان کے وقوف اتنے اچھے ہوں کہ آپ کو بات سمجھ آئے، آپ کو چیزیں سمجھ آئے۔ سرچ کریں، ہم نے جب کوئی دنیا کی چیز لینی ہو تو ہم سرچ کرتے ہیں، لیکن جب قرآن سننا ہو یا اس طرح کا کوئی معاملہ ہو ہم کہتے ہیں بس ٹھیک ہے کسی کے بھی پیچھے پڑھ لیں گے۔ نہیں، ایسے نہیں کریں، کائنڈلی سرچ کریں، دیکھیں کہ اس قرآن نے میری اور آپ کی زندگی بدلنی ہے، کیسے زندگی بدلے گی۔ کو ایسا قرآن سنیں گے جس میں ایک حرف کے بعد دوسرا حرف اور ایک لفظ کے اوپر دوسرا لفظ چڑھا ہوا ہوگا تو ہمیں تو کوئی سمجھ ہی نہیں آئے گی بات۔ تو ضرور چیک کریں، اچھے کاریوں کے پیچھے جو ہے وہ تراویز پڑھیں۔ اصل کامیابی یہ نہیں ہوگی کہ رمضان گزر گیا جی، رمضان پورا ہو گیا جی، روزے پورے رکھے گئے، بلکہ اصل کامیابی ہماری یہ ہوگی کہ رمضان نے ہمیں بدلا ہے یا نہیں بدلا، ہمیں کیا دے کر گیا ہے۔ کامیابی یہ نہیں ہے کہ رمضان آیا اور چلا گیا، بلکہ کامیابی یہ ہوگی کہ ہم نے اپنے آپ کو بدل لیا۔ رمضان کے بعد ہمارا تعلق قرآن سے کتنا بنا ہوا ہے اور بنا ہی رہے گا، جڑا ہی رہے گا۔ نماز کتنی دیر تک ہماری قائم ہے؟ یہ تو نہیں ہے کہ رمضان میں تو ہم نے نمازیں بہت پابندی سے پڑھی، اس کے بعد کوئی پڑھی کوئی نہیں پڑھی۔ ہمارے اخلاق قرآن رمضان میں تو بہت اچھے ہو گئے، ہم نے کہا جی وہ تو ہم نے سنا تھا کہ جھگڑا کرنے والوں کو کہہ دو میں روزے سے ہوں، اب تو میں روزے سے نہیں ہوں تو اب میں جیسا مرضی اخلاق رکھوں، میں جیسے مرضی کسی سے بات کروں۔ رمضان کے بعد ہم کیسے مسلمان، ہمارا تعلق قرآن سے کیسا ہے، رمضان کے بعد میری نمازیں کیسی ہیں، رمضان کے بعد میرا اخلاق کیسا ہے، پھر پتا چلے گا میں کتنا بدلا ہوں۔ یہ قرآن، یہ رمضان مجھے کتنا بدل گیا، میں نے کیا پایا، میرے پاس کیا آیا، میرے حصے میں کیا آیا۔ صحابہ کرام رمضان کے بعد بھی اپنی عبادتوں کو اتنی زیادہ کم نہیں کرتے تھے، ہم تو نمازیں ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ رمضان کے اندر تو مسجدیں بھری ہوئی ہوتی ہیں اور اس کے بعد مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں، ایسے تو نہیں ہونا چاہیے۔ یا رمضان میں تو ہم ہر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن رمضان کے بعد ہم نمازیں ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ مسلمان کے اوپر تو نماز فرض ہے 5 وقت۔ اس کے بعد وہ اشراق بھی پڑھے، چاشت بھی پڑھے، تہجد بھی پڑھے، اپنی ساری زندگی کے اندر ان چیزوں کو داخل کر لیں، کیونکہ ہم جو بندے ہیں نا وہ رمضان کے بندے نہیں بننے آنے، ہم نے اپنے رب کے بندے بننے، رمضان کے بندے نہیں بننے، رب کے بندے بننے۔ صحابہ کرام رمضان کے بعد بھی وہی عبادتیں کرتے تھے کیونکہ وہ رمضان کے نہیں اپنے رب کے بندے تھے۔ یہ نہیں ہے رمضان کے ساتھ تو ایک چینج ہے اور اس کے بعد ختم۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک بڑی وارننگ والی حدیث ہے کہ وہ شخص بدقسمت ہے جس نے رمضان کا مہینہ پایا مگر وہ بخشا نہ گیا۔ یہ الارمنگ حدیث ہے کہ یہ مہینہ آئے اور ہماری بخشش نہ ہو۔ ڈھیر بخشش کی دعائیں مانگنی ہیں، ڈھیر، میں ڈھیر کا لفظ یوز کر رہی ہوں، کہ اس کی ڈھیر کے اندر سے آپ کسی کو گننا، جیسے گندم کا ڈھیر ہوتا ہے، چاولوں کا ڈھیر ہوتا ہے، آپ اس کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ اتنی دعائیں مانگیں، اتنی دعائیں مانگیں کہ یا اللہ ہماری بھی بخشش کر دے، تمام اہل ایمان کی بخشش کر دے، ہمارے جو رشتے دار دنیا سے چلے گئے یا اللہ تو ان کی بخشش کر دے۔ تو اتنی دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے۔ اللہ کو بخشے بغیر کوئی چارہ ہی نہ ہو کہ یہ بندہ اتنا جو ہے وہ حاجت مند بن کے میرے سامنے آ گیا کہ اس کو بخشش چاہیے۔ آج ایک وعدہ کر کے یہاں سے اٹھنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ میں آخر میں ایک بات رکھوں گی کہ رمضان کو ہم اپنی تبدیلی کا آغاز بنائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ پچھلی زندگی میں جو کمیاں رہ گئیں، جو کوتاہیاں رہ گئیں، جو کچھ ہم نے کر لیا، آج میں بھی اپنے آپ سے عہد کروں گی، آپ سب بھی اپنے آپ سے عہد کریں کہ میں اپنی زندگی کو اس رمضان میں تبدیلی کا آغاز جو ہے وہ بناؤں گی۔
رمضان کو آغاز بنائیں گے اور اپنا انجام بہتر کریں گے انشاءاللہ تعالی. عبادت کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں گے، اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں گے، اپنے نبی کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں گے، تقوی کو اختیار کریں گے، عبادتیں اپنی بہت اچھے انداز کے ساتھ کریں گے، قرآن کے ساتھ بہترین تعلق بنائیں گے، اس کو سمجھنے کی پوری کوشش کریں گے، دورہ قرآن میں ایک پارہ بھی نہیں چھوڑیں گے، ایک آیت بھی نہیں چھوڑیں گے، توجہ کے ساتھ اپنی نیند کو پہلے پورا کر کے اس ٹائم پہ بیٹھیں، رات کو سوئیں. جو ہم رات کو پھر جاگتے ہیں اور پھر دن میں پھر ہم لہراتے پھرتے ہیں اور ہم سے کام نہیں ہوتے. راتوں کو ٹائم پہ سو جائیں تراویح اور نماز کے بعد، تاکہ صبح آپ اپنے دن کے کام بھی اچھے طریقے سے کر سکیں، دورہ قرآن بھی اچھے انداز کے ساتھ کر سکیں. اور ہم یہ تب بھی کر سکتے ہیں جب ہم پوری طرح سے فریش ہوں. اور تھوڑی بہت نیند تو ڈسٹرب ہوتی ہے رمضان میں، لیکن اس کو پھر وہ بہانہ نہ بنائیں. ہم؟ اور جب آپ قرآن لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور پوری نیت کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو تازہ دم کر دیتے ہیں. اور پورا عہد کریں دل کے اندر کہ رمضان کے بعد بھی ہم مسلمان ہی رہیں گے. مسلمان وہ ہے کون؟ مسلمان وہ شخص ہے جو اپنے رب کا فرما بردار ہے، جس کی نکیل اس کے رب کے ہاتھ میں ہے اور اس کا رب اس کو جدھر موڑتے وہ ادھر مڑ جائے گا. انشاءاللہ تعالی ہم نے اپنے دل میں یہ عہد کرنا ہے کہ ہم نے اس عبادت اپنی نیت کو درست رکھ کے کرنی. جو کام بھی کرنا ہے اپنی جو ہے عبادت اور اپنی نیت کو درست کر کے کرنا انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالی ہمیں کامیاب کرے گا. اور اصل کامیابی کیا ہے؟ ہمیں اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے، اپنے لہجوں کو نرم رکھنا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، کسی کو تنگ نہیں کرنا، کسی کو پریشان نہیں کرنا، اپنے فرائض کو بخوبی انجام دینا ہے. رمضان کو یا روزے کو بہانہ بنا کے اپنے فرائض سے سبکدوش ہونے کی کوشش کرنا. رسپانسیبل بناتا ہے آپ کو رمضان، ایکسکیوزز ختم کرتا ہے رمضان. اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھنا ہے. وہ بات یاد رکھنی ہے وہ حضرت حسن بصری کی کہ اگر شیاطین قید ہے تو پھر بھی گناہ ہو رہا ہے تو سمجھ لو کہ نفس آزاد ہے. وہ ہے نا ایک بات کہ اگر ایک قدم اپنے نفس پہ رکھو تو دوسرا پھر جنت پہ رکھ لو. نفس کو جب تک دبائیں گے نہیں، اس کو سمجھائیں گے نہیں، اس کو کنٹرول نہیں کریں گے تو یہ آزاد ہو کے ہمیں تباہی کی طرف لے جائے گا. ہم نے رمضان میں خریدار بن کر آنا ہے. جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا، حضرت ابن رجب لکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں رمضان نیک لوگوں کی تجارت کا نام ہے. ہم نے اللہ تعالیٰ سے جنت کے خریدار بننا ہے، اور جنت کے خریدار بننے کے لیے قربانیاں تو دینی پڑیں گی. اتنی آسانی سے تو جنت نہیں مل جائے گی. دنیا کی ہم نے چھوٹی موٹی کوئی چیز خریدنی ہو تو اس کے لیے ہمیں پیسے دینے پڑتے ہیں. کوئی اچھی جگہ پہ ہم نے پلاٹ الاٹ کروانا ہو، اپنے نام کرانا ہو، تو اس کی جتنی اچھی جگہ پہ آپ نے پلاٹ لینا ہے، گھر لینا ہے، اتنا ہی آپ کو قیمت زیادہ دینی پڑتی ہے. تو جنت تو وہ جگہ ہے کہ دنیا کا کوئی پلاٹ اس سامنے کو مثال ہی نہیں ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے، وہ ایسے ہی مل جائے گی؟ اس کے لیے قیمت نہیں دینی پڑے گی؟ وہ نہیں ہم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی سودا کیا ہوا. تو ہم نے اگر اللہ تعالیٰ سے جنت لینی ہے، بخشش کروانی ہے، تو ہمیں اس مہینے کو خوب خوب محنت کے ساتھ گزارنا، خوب کوشش کرنا، اپنا آپ لگانا. اور اس کے لیے آج سے ہی تیاری شروع کر دیں، ابھی سے تیاری شروع کر دیں کہ میں نے کیا کرنا ہے. سوچ لیں، اپنی ساری چیزوں کو لکھ لیں. دیکھیں ہم نے جب کوئی بڑا کام کرنا ہوتا ہے تو ہم کاغذ پینسل لے کے بیٹھتے ہیں. میں تو بیٹھتی ہوں، پھر میں کہتی ہوں اچھا اس کو پلان کروں، اس کو دیکھوں، یہ کام کیسے کرنا ہے، میں نے یہ کام کیسے کرنا ہے، اس کو کیسے کرنا ہے. میرا تو پینسل کاغذ کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا. تو اب رمضان کیسے گزارنا ہے اس کے لیے پینسل کاغذ لے کے بیٹھیں، دیکھیے میں نے کیا کرنا، لکھ کے لگا لیں. صبح یہ کرنا ہے، اتنے بجے یہ ایک چیز ہے، دورہ قرآن اتنے بجے ہے، یہ تفسیر اتنے بجے ہے، یہ میں نے اتنے بجے کرنا ہے، یہ والا گھنٹہ درمیان میں بچ رہا ہے، اس کو میں نے کیا کرنا ہے. صبح فجر سے لے کے سحری سے لے کے رات تک ساری روٹین بنا لیں. اور کم از کم اپنی جو 4-5 گھنٹے نیند کے ہیں وہ رات کو پورے کریں. پھر دن میں کوئی 1-8 گھنٹہ اگر آپ لیٹ سکتے ہیں، کوئی آپ کی روٹین اتنی تھوڑا آپ کو ٹائم دیتی ہے تو آپ اس میں بھی لیٹ جائیں. اور اپنی نیند کو پورا کر لیں، اپنے آرام کو پورا کر لیں تاکہ آپ باقی عبادات اچھی طرح کر سکیں. کیلولا ضرور کر لیں درمیان.
آپ 20-25 منٹ بھی لیٹ جاتے ہیں تو وہ آپ کے لیے کافی ہو جاتا ہے. یہ تو آپ نے خود دیکھنا ہے میں نے کیسے کرنا. ان چیزوں کو لکھ لیں، ایسی پوری تیاری کریں، اور اللہ تعالیٰ کو نظر آئے گا کہ یہ بندہ رمضان گزارنے کے لیے اتنی کوشش کر رہا ہے، اتنی تیاری کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کو اچھا لگے گا. ہم؟ اور جب ہماری وہ تیاری اللہ تعالیٰ دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق بھی دیں گے انشاءاللہ. جب اللہ تعالیٰ ہماری تیاری دیکھیں گے تو وہ ہمیں توفیق بھی دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. اب میں جو ہے وہ دعا منگا دیتی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. یا الہی یا رب العالمین، آپ ہم سب کو توفیق دینا کہ ہم رمضان میں زندگی پائیں اور اس رمضان کو پا لیں. یا اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دینا. یا اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دینا. یا اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دینا، اور رمضان کے مہینے کے اندر نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمانا. صحت دینا، تندرستی دینا کہ ہم عبادت کر سکیں. صحت دینا، تندرستی دینا کہ ہم روزے رکھ سکیں. صحت دینا، تندرستی دینا کہ ہم سحری اور افطاری کی وہ برکتیں سمیٹ سکیں. یا الہی ہم دعائیں مانگ سکیں، ہمیں دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمانا. یا اللہ جو دن رہ گئے ہیں اس میں ہمیں اچھی والی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمانا، ظاہری تیاری بھی اور باطنی تیاری بھی. یا اللہ ہمارے باطن کو پاک اور صاف کر دے. یا اللہ ہماری نیتوں کو بہتر کر دے. یا الہی ہمارے ظاہر کو بھی درست کر دے، ہمارے باطن کو بھی درست کر دے. ہمارے دلوں میں اگر کوئی حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، کوئی ذرا سی بھی ہمارے اندر ایسی چیز ہے جو ہمیں ہماری آخرت کو خراب کرنے والی ہے، جو ہمارے اعمال کو خراب کرنے والی ہے، تو یا اللہ اس کو درست سمت میں لے جا. یا الہی ہمیں آزمائشوں سے بچانا اور بغیر آزمائش کے ہی ہمیں سیدھے راستے پر چلا کے رکھنا. یا اللہ ہمیں اپنی محبت سے، اپنے خوف سے بس تو سیدھے راستے پر لگائے رکھنا. ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ اور قرآن والوں کے ساتھ بنائے رکھنا. ہمیں اچھی صحبتیں عطا فرمانا. یا اللہ ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنا کے ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے، اور ہمیں اپنے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے. یا الہی رب العالمین ہمارے دلوں کو پاک اور صاف کر دے. یا اللہ اس رمضان کو ہمارے لیے ہماری زندگی بدلنے کا ذریعہ بنا دے، زندگی بدلنے کا ذریعہ بنا دے. اللہ ہماری تنہائیوں کو پاک کر دے، ہماری اجتماعیت کو پاک کر دے. یا الہی یا رب العالمین ہمیں تقوی عطا فرما، ہمارے دلوں کو پاک کر، ہمیں عیوب سے پاک کر. آمین ثم آمین یا رب العالمین. یا اللہ ہمارے جتنے بھی طالب علم ہیں یا جتنے لوگ ہم سے پڑھ رہے ہیں، یا اللہ تو ان کی زبانوں پہ قرآن کو جاری کر دے، ہماری زبانوں پہ قرآن کو جاری کر دے. ہم نے جو قراتیں سیکھنی شروع کی ہیں یا اللہ وہ ہمیں سمجھا دے، سکھا دے. یا الہی یا اللہ اس کو فہم عطا فرما. یا اللہ آپ کو پتہ ہے ہم کوشش کر رہے ہیں، یا اللہ بس آپ ہمارے اوقات میں بھی برکت عطا فرما، ہمارے لیے آسانیاں کر دے. یا الہی یا رب العالمین اور ہمارے اساتذہ جن سے ہم پڑھ رہے ہیں، یا اللہ تو ان کی زندگیوں کو برکت سے بھر دے، ان کی بخشش فرما دے، اور ہماری سب کی بھی بخشش فرما کے یا اللہ تو ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا. ہم سب کے والدین کی بخشش فرمانا. یا اللہ جن کے والدین دنیا سے جا چکے ان کی قبروں کو روشن کرنا، ان کے درجات بلند کرنا. یا اللہ جن کے والدین زندہ ہیں ان کو زندگی دینا اور ان کے سائے ان کے سروں پہ سلامت رکھنا. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن اچھی باتوں کی خواہش کرتے تھے ہم بھی ان اچھی باتوں کی خواہش کرتے ہیں. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن بری باتوں سے پناہ مانگتے تھے ہم بھی ان تمام بری باتوں سے پناہ مانگتے ہیں. نیکی کرنے کی طاقت اور برائی سے بچنے کی طاقت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.